ایک ولی سے ابلیس نے کہا کہ تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ ایک بوڑھی عورت نے دربار خلافت میں شکایت کی کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی۔ وہ چلی گئی تو ہر کوئی حیرت کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ اتنے میں خلیفہ کی آواز گونجی، امیر بیت المال، اس عورت کے پہنچنے سے پہلے اس کا گھر کھجور شہد اناج سے بھر دو۔ حیرت سے دیکھنے والے آنکھوں سنو، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اس گھر میں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے؟ یا اللہ ایسے سمجھدار حکمران ہمیں بھی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ بٹوا پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے میں جو دعا لکھی ہوئی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے وہ آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا کسی عقیدہ چور نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا ہے۔ حقائق فارسی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک عرب شخص کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک باندی کے جس نے ایک ڈھانپا ہوا تھال اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تھال میں کیا چیز ہے؟ وہ بولی، اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے دانائی کی بات ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی ستر پوشی فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لنگر لگا ہوا تھا اور لاتعداد لوگ اس اچھے کھانے سے مستفید ہو رہے تھے۔ ہر شخص اپنے حصے لے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک شخص نے 2 انسانوں کا لنگر مانگا تو تقسیم کرنے والے نے پوچھا کہ 2 انسانوں کے لیے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک اپنے لیے اور ایک غریب اور مسکین آدمی کے لیے جو دور کونے میں بیٹھا روکھی روٹی و پانی سے کھا رہا ہے۔ لنگر تقسیم کرنے والے نے کہا، جو لنگر یہ سب کھا رہے ہیں وہ اس شخص کی جانب تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ ہمارا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔